اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر، جنگ عظیم، غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان جمعہ کا دن تھا جب یہ غزوہ بدر رونما ہوا۔ یہ صرف جنگ کا ہی دن نہیں تھا بلکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن تھا، پہچان کا دن تھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یوم الفرقان فرمایا ہے، پارہ 10 سورۃ الانفال آیت نمبر 41 میں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے کوئی خاص زیادہ آلات نہیں تھے اور بہت زیادہ جنگی لباس نہیں تھے۔ مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے اور 6 زرہیں تھی جو جنگی لباس ہوتا ہے، اور 8 تلواریں تھیں۔ یہ آلات اور بس اتنا سب کچھ مسلمانوں کے پاس تھا۔ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 کی بڑی تعداد پر مشتمل تھا اور ان کے پاس لڑنے کے لیے آلات تھے، جن کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ تھے، اور لڑنے کے آلات حرب بھی ان کے پاس موجود تھے، بڑی تعداد بھی تھی، اور ان کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی تھے، جنگی لباس تھے، لوہے کے زرہ بختر وہ اپنے زیبتن کیے ہوئے تھے۔ جنگ بدر کی رات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ جنگ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرما رہے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ فلاں کافر یہاں قتل کیا جائے گا، فلاں کی لاش یہاں پر پڑی ہی۔ آپ نے وہاں پر لکیر کھینچی اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں پر آپ نے اشارہ فرمایا تھا، جس کا نام لیا تھا، وہاں پر وہی فرد تھا، وہی کافر، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، وہ مرا ہوا تھا۔ اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ وہ لکیر سے ذرہ برابر بھی باہر نہیں نکلا ہوا تھا، بلکہ اسی مقام پر اس کی لاش پائی گئی تھی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کل کی باتیں آج بتا دے رہے ہیں۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر نیند کی ایک اونگ طاری فرما دی، جس کی وجہ سے ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی تھی، اور صبح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا نزول فرمایا تھا، جس کی وجہ سے ریت وہاں پر جمع ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام کو اس سے ٹھنڈک ملی، سکون ملا۔ رمضان کا مہینہ ہے، 17 رمضان ہے، جمعہ کا دن ہے، صحابہ کرام روزے کی حالت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی صحابہ پر کرم فرما رہا ہے۔ ایسی حالت میں بھی صحابہ کرام جنگ کے میدان میں گئے ہیں، اسلام کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے، دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے میدان میں چلے گئے۔ یہ ہمارے صحابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح بارش نازل فرما کر جو کمی صحابہ اکرام کو پانی پینے کی تھی، اس کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا۔ جنگ بدر کی رات میں یعنی صبح میں جنگ ہونے والی ہے، تو آج رات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں ساری رات گزارا، عاجز و انکساری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حاضر رہے۔ اس کے بعد میں صبح فجر کی نماز میں آپ نے خود، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تمام مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگایا، اور نماز کے بعد میں آپ نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے سے تمام صحابہ کو، مسلمانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شوق شہادت کا جذبہ دلایا، جسے سن کر تمام مسلمانوں میں شہادت کا شوق پیدا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب صبح میں جنگ بدر میں موجود ہیں، اب مقابلہ ہونے والا ہے، کفار کی تعداد سامنے ہے، مسلمانوں کا لشکر ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کفار کی تعداد کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، اپنے لشکر کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، دعا کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو مجھ سے اپنا وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اگر یہ سارے شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے، ابھی ہاتھ دعا سے نیچے ہی نہیں گرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی دعا کو قبول فرما لیا، اور مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 1000 فرشتوں کی تعداد کو بھیجا، پھر 3000، پھر یہ تعداد 5000 کے لشکر میں تبدیل ہو گئی۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال اور آیت نمبر 124 سے 125 تک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جنگ بدر کا نام لیا ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک جنگ بدر میں تمہاری مدد فرمائی ہے، جس وقت تم بے سر و سامان تھے، جنگی آلات تمہارے پاس نہیں تھے لڑنے کے لیے،
اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کا لشکر بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے. پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے میدان میں ہی کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں سے بھری ایک مٹھی لی اور اس کے بعد میں کفار کی طرف پھینکی، وہ ان کی آنکھوں میں پڑی. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانفال آیت نمبر 17 میں فرمایا ہے. پھر صحابہ اکرام اس قدر جانساری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو شکست عطا فرمائی اور مسلمانوں کو بڑی کامرانی اور فتح عطا فرمائی ہے، جس میں 70 کفار واصل جہنم ہوئے، قتل کر دیے گئے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا. اور اس جنگ میں 14 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش فرمانا پڑا. بڑی قسمت اور بڑے خوش نصیب وہ صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شہید ہوئے ہیں. یہ صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے. ناظرین سامعین اکرام، یہ جنگ بدر کے تعلق سے اہم معلومات میں نے آپ تک پہنچائی ہے. اللہ تبارک و تعالی اصحاب بدر کے صدقے میں ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اصحاب بدر کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی شفاعت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین.